بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہلدوانی کے ہزاروں لوگوں کو سپریم کورٹ نے دی راحت، بے گھر کرنے کی کارروائی پر لگائی روک۔ فرانس کے چارلی ہیبڈو نے ایک بار پھر کی گستاخی، ایران نے سفیر کو طلب کیا، کہا حدیں پار نہ کی جائیں۔ رشیا نے ہائپرسونک میزائل سے لیس جہازوں کو سمندروں میں تعینات کر دیا، نیٹو نے کہا پوٹین کے ارادوں کو نظر انداز کرنا خطرناک ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں 800 رشین سپاہی ہلاک، یوکرین نے کیا دعویٰ، ایردوان نے کی دونوں ملکوں کے لیڈر سے بات چیت۔ فلسطینی قیدی کو 40 سال بعد اسرائیلی جیل سے رہا کیا گیا، مغربی کنارے میں فوج کا دھاوا، 16 سالہ بچہ جاں بحق۔ نتن یاہو حکومت عدالتوں کے اختیارات کم کرے گی، بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا منصوبہ پیش۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، اقصی کی بے حرمتی اور فلسطین اسرائیل مسئلے پر غور۔ افغانستان میں طالبان کا آپریشن، 8 داعش فائٹرز ہلاک، حالیہ حملوں کے لیے ذمہ دار تھے۔ دہلی پولیس نے سلطان پوری کیس میں مجرمانہ سازش کے الزام کا اضافہ کر دیا، مزید 2 ملزمین کی تلاش۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کو اس وقت راحت ملی جب سپریم کورٹ نے انہیں نکال باہر کرنے کے عمل پر روک لگا دی۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ان لوگوں کو باہر نکالنے کا حکم جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ریلوے کی زمین ہے، اس علاقے میں اندازاً 50,000 لوگ رہتے ہیں، ایسا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں انہیں بے گھر ہونا پڑے گا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ریلوے نے انہیں نوٹس دی تھی، جس کے بعد مقامی لوگوں نے مسلسل مظاہرے کیے تھے اور دعاؤں کا اہتمام کیا تھا۔ ان لوگوں میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 50,000 لوگوں کو راتوں رات نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ انسانی معاملہ ہے، کوئی قابل عمل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ اس علاقے میں کوئی 4,000 سے زیادہ گھر ہیں۔ اس زمین کے سلسلے میں کیس کئی برسوں سے چل رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ہٹانے کے لیے نیم فوجی دستوں کو طلب کیا جائے، یہ لوگ کئی دہوں سے رہ رہے ہیں۔ عدالت نے علاقے میں کسی بھی تعمیر پر روک لگا دی اور ریلوے حکومت اتراکھنڈ سے جواب طلب کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگلے مہینے اس کیس پر دوبارہ سنوائی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس سنجے کشن کال اور جسٹس AS اوکا نے سماجی کارکن اور وکیل پرشانت بھوشن کی درخواست پر یہ حکم جاری کیا۔ جب سے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، مقامی لوگ موم بتیوں کے ساتھ جلوس نکال رہے تھے، دھرنے دے رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ یہ علاقہ 2 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جو ہلدوانی ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے۔ اس علاقے میں گھروں کے علاوہ 4 سرکاری اسکول، 11 پرائیویٹ اسکولز، 1 بینک، 10 مسجدیں، 4 مندریں اور دکانیں بھی ہیں۔ یہ معاملہ 2013 میں عدالت پہنچا تھا، جب ایک درخواست داخل کی گئی تھی جس کا تعلق ندی کے کنارے ریت کی غیر قانونی کان کنی سے تھا۔ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ضلع ایڈمنسٹریشن نے اخباروں میں اشتہارات دیتے ہوئے مقامی لوگوں سے کہا تھا کہ وہ 9 جنوری تک اپنا سامان لے کر نکل جائیں۔ کئی سیاستدانوں اور سماجی کارکنوں نے الزام لگایا کہ BJP اس لیے یہ کارروائی کر رہی ہے کیونکہ وہاں رہنے والے زیادہ تر مسلمان ہیں۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق چیف منسٹر ہریش راوت نے ایک دن پہلے اس مسئلے پر مون برت رکھا تھا۔ اس پر ہمارا پہلے سے ہی یہ ماننا تھا کہ چونکہ نیالے کا معاملہ ہے، نیالے جو بھی آدیش کرتا اس کے ساتھ ہماری سرکار اس پر آگے کارروائی کرتی، آگے کام کرتی۔ ہم نیالے کے رخ پر ہی تھے، نیالے جو بھی آدیش کرے گا وہ ہمیشہ ہمیں ماننے ہوگا۔
فرانس کے چارلی ہیبڈو میگزین نے ایک بار پھر گستاخانہ کارٹونز چھاپے ہیں۔ ایران نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا اور پہلے قدم کے طور پر تہران میں فرانس کے سفارت خانے کی کلچرل ونگ کو بند کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ چارلی ہیبڈو کی طرف سے اسلامی مقدسات کی توہین کی مذمت کرتے ہیں اور یہ ایک غیر انسانی حرکت ہے۔ فرانس کا چارلی ہیبڈو میگزین اس طرح کی گستاخیوں کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ ستمبر 2020 میں بھی اس نے کارٹونز چھاپے تھے۔ سب سے پہلے 2015 میں اس طرح کی گستاخی کی گئی تھی جس پر پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے 7 جنوری 2015 کو چارلی ہیبڈو کے دفتر اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے تھے جن میں 12 لوگ مارے گئے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے ایک ٹویٹ میں چارلی ہیبڈو میں گستاخانہ کارٹونز چھاپنے کی مذمت کی اور کہا کہ ہم فرانس حکومت کو وارننگ دیتے ہیں کہ وہ حدیں پار نہ کرے اور غلط رویہ اختیار نہ کرے۔ تہران میں فرانس کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے بھی احتجاج کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ فرانس کو اظہار خیال کی آزادی کے نام پر مسلم مقدسات کی توہین کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران فرانس حکومت کی وضاحت کا انتظار کر رہا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ملک کے سب سے جدید جنگی جہازوں کو اٹلانٹک اوشن سے لے کر میڈیٹرینین سی اور انڈین اوشن تک اتار دیا ہے۔ یہ جنگی جہاز ہائپرسونک میزائل سے لیس ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا کہ یہ طاقتور ہتھیار خطروں سے رشیا کی حفاظت کریں گے اور ہمارے ملک کے قومی مفادات کی نگرانی کریں گے۔ رشیا نے 2021 کے آخر میں اس زرکون ہائپرسونک میزائلز کا تجربہ کیا تھا جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ وار کر سکتے ہیں اور انہیں روکنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ میزائل 400 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تک نشانہ لگا سکتے ہیں۔ پوٹین نے تازہ فوجی تعیناتی پر کہا کہ یہ ایک عظیم مشترکہ کام ہے جس کے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ ان جہازوں کو ایک ایسے وقت سمندر میں تعینات کیا گیا ہے جب عالمی سیاست میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی شیگوف نے کہا کہ ہم علاقائی امن کو برقرار رکھنے پر توجہ دیں گے، دوست ملکوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور رشیا کو لاحق خطروں کا مقابلہ کریں گے۔ یوکرین جنگ 10ویں مہینے میں داخل ہو گئی ہے لیکن جہازوں کی تعیناتی کے بارے میں تاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ میں جنگ کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ نے یوکرین کو انتہائی جدید ہیمارس میزائل سسٹم دیے ہیں جس کا استعمال جنگ میں اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہیمارس سسٹم سے کیے گئے حملے میں درجنوں رشین سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے وارننگ دی ہے کہ یوکرین میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے ارادوں کو نظر انداز کرنا خطرناک ہوگا۔ نیٹو چیف نے ناروے میں ایک بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رشینز نے تکلیفوں اور نقصانات کو برداشت کرنے کے تعلق سے اپنی زبردست آمادگی ثابت کی ہے۔ ہمیں ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ پوٹین نے یوکرین میں اپنے منصوبے اور مقصد بدل دیے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے یوکرین جنگ یورپ کی سب سے لمبی جنگ بن گئی ہے جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں اور بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 800 سے زیادہ رشین سپاہی ہلاک ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر ڈونیٹسک علاقے میں لڑائی کے دوران مارے گئے۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ رشین سپاہی باخت شہر میں آپریشنز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈونیٹسک کے افدیکا اور خارکیو کے کوچاسک میں حملے کیے گئے ہیں اور ان حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ لڑائی کے دوران ایک ہوائی جہاز، ایک ہیلی کاپٹر اور 3 ٹینکس کو مار گرایا گیا ہے۔ یوکرین جنگ کے 316 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیز فائر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ترکی کے صدر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں لیڈرز نے اناج کی سپلائی اور انرجی کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ طیب ایردوان نے یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی سے بھی بات چیت کی ہے۔ فرانس نے کہا کہ وہ یوکرین کو ہلکی فوجی گاڑیاں دے گا۔ اس مدد کے لیے زیلنسکی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک دھاوا کرتے ہوئے ایک فلسطینی بچے کو ہلاک کر دیا۔ یہ کارروائی ایک ریفیوجی کیمپ پر کی گئی جس کے دوران 16 سالہ اسرار جوزان سر میں گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ یہ بچہ کیمپ کے قریب جھڑپوں کی زد میں آ گیا۔ شہاب نیوز ایجنسی نے بھی بتایا کہ بلاتا ریفیوجی کیمپ کے قریب اسرائیلی ڈرونز نے فائرنگ کی۔
اسرائیلی جیلوں میں 40 سال گزارنے کے بعد ایک فلسطینی قیدی کریم یونس کو رہا کر دیا گیا۔ یونس سب سے لمبے عرصے تک اسرائیلی جیلوں میں رہنے والے فلسطینی قیدی ہیں۔ 66 سالہ یونس کو تل ابیب کی ایک جیل سے رہا کیا گیا۔ انہیں 1983 میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسرائیلی عدالتوں نے ان پر جولان پہاڑیوں کے قریب اسرائیلی سپاہیوں کو ہلاک کرنے کے لیے مقدمہ چلایا تھا۔ یونس کا تعلق فلسطین کے ایک دور دراز کے گاؤں سے ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت نے عدالتی نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے جس کا مقصد ملک کی سپریم کورٹ اور عدالتوں کو کمزور کرنا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے قانونی نظام کے خلاف اعلان جنگ ہے اور اس منصوبے سے اسرائیل میں جمہوری ادارے کمزور ہوں گے اور چیک اینڈ بیلنس کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ ملک کی تاریخ کی سب سے کٹر یہودی حکومت کو بے پناہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ وزیر انصاف یائر لیون نے جو نیتن یاہو کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں اس منصوبے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ لیون اسرائیلی سپریم کورٹ پر تنقیدیں کرتے رہے ہیں۔ اس منصوبے کے مطابق ارکان پارلیمنٹ ایسے قانون منظور کر سکتے ہیں جنہیں عدالتوں نے برخاست کر دیا یا جنہیں غیر دستوری سمجھا گیا۔ وزیر انصاف نے کہا کہ اس منصوبے سے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی 61 دنوں کی سادہ اکثریت سے رد کر سکتی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے نئے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ ایران سے نمٹا جا سکے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے بات چیت کی۔ انہوں نے بات چیت کے بعد اپنے ساتھی وزیروں سے کہا کہ وہ رشیا یوکرین جنگ کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کریں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر کے مسجد اقصی میں دورے اور اس دورے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چائنا اور یو اے ای کی پہل پر یہ میٹنگ ہوئی۔ سال 2000 میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ایریل شارون کے اقصی دورے کے بعد انتفاضہ شروع ہوا تھا۔ دنیا بھر میں ایتمار بن گویر کے اقصی دورے اور بے حرمتی کی مذمت کی گئی اور اسے چھیڑخانی قرار دیا گیا۔ افغانستان کے طالبان نے کابل اور دوسرے مقامات پر آپریشنز کرتے ہوئے داعش کے 8 فائٹرز کو ہلاک کر دیا اور بعض کو گرفتار کیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ یہ کارروائیاں دارالحکومت کابل کے علاوہ نیمروز صوبے میں بھی کی گئیں۔ حالیہ عرصے میں داعش یا ISIS نے افغانستان میں کئی حملے کیے ہیں۔ ان میں کابل کے ایک مشہور ہوٹل، پاکستانی سفارت خانہ اور فوجی ایئرپورٹ پر حملہ بھی شامل ہے۔ بتایا گیا کہ مارے گئے اور گرفتار کیے گئے ملیٹنٹس ان حملوں کے لیے ذمہ دار تھے۔ 8 داعش فائٹرز غیر ملکی ہیں جنہیں ہلاک کیا گیا۔ کابل میں 7 اور نیمروز میں 2 داعش ملیٹنٹس کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان لوگوں نے ہوٹل پر حملوں میں کردار ادا کیا تھا۔ جب سے 2021 میں طالبان نے افغانستان پر حملہ کیا ہے، داعش کی مقامی شاخ داعش خراسان نے افغانستان میں کئی حملے کیے ہیں۔ ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سابق پوپ بینیڈکٹ کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ آخری رسومات کے لیے سینٹ پیٹر اسکوائر پر ایک تقریب ہوئی جس میں موجودہ پوپ فرانسس نے شرکت کی۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی موجودہ پوپ نے ایک سابق پوپ کی آخری رسومات میں شرکت کی ہے۔ سینٹ پیٹر اسکوائر پر گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ عقیدت مندوں نے پوپ بینیڈکٹ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کئی ملکوں کے لیڈرز اور عقیدت مندوں نے آخری رسومات میں شرکت کی۔ پوپ بینیڈکٹ 95 سال کی عمر میں 31 دسمبر کو انتقال کر گئے تھے۔ وہ 600 سال کے عرصے میں پہلے پوپ ہیں جنہوں نے اپنا عہدہ چھوڑا تھا۔ انہوں نے چرچ کی طرف سے جنسی استحصال کا مسئلہ بھی اٹھایا تھا۔ تقریباً 50,000 لوگ سینٹ پیٹر اسکوائر پر جمع ہوئے۔ انہیں سینٹ پیٹر بیسیلیکا میں دفن کیا گیا جہاں 90 سے زیادہ پوپ دفن ہیں۔ دہلی کے سلطان پوری میں انجلی نام کی ایک لڑکی کو ٹکر دینے اور گھسیٹنے کے معاملے میں پولیس نے اب مجرمانہ سازش کا الزام بھی لگا دیا ہے اور اشارہ دیا ہے کہ یہ محض ٹکر دینے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس میں ایک سازش شامل ہے۔ پولیس نے 5 ملزمین کے خلاف دفعہ 201 لگائی جس کا تعلق ثبوت مٹانے سے ہے۔ یہ واقعہ نئے سال کی رات پیش آیا تھا۔ تمام 5 ملزمین کی پولیس حراست 4 دن کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ وہ حادثے سے متعلق روٹ کا جائزہ لے رہی ہے اور
مزید 2 ملزمین کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرنے والی لڑکی انجلی کی ماں نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک سازش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انجلی کی دوست ندھی جھوٹے بیانات دے رہی ہے۔ انجلی کی ماں ریکھا نے کہا کہ اگر ندھی میری بیٹی کی دوست تھی تو وہ کیوں اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی؟ یہ ایک سازش ہے جس میں ندھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں گرفتار 5 ملزمین میں دیپک کھنہ، امت کھنہ، کرشن متھن اور منوج متل شامل ہے۔ ان سب کی عمر میں 25 سال کے آس پاس ہیں۔ ان پر غیر ارادی قتل اور دوسری دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے بارے میں ایک پریس بریفنگ کے دوران بعض تفصیلات بتائیں۔ پولیس عہدیداروں نے کہا کہ اس معاملے میں مزید 2 لوگ شامل ہیں جنہیں پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دہلی ویمنز کمیشن نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ سلطان پوری کیس کو CBI کے حوالے کر دیا جائے۔ انٹرنیشنل پیسنجرز کی ٹیسٹنگ کے دوران کووڈ-19 کی اومیکرون شکل کی 11 ذیلی شکلیں پائی گئی ہیں۔ عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور دوسرے انٹری پوائنٹس پر 19,000 سے زیادہ مسافروں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ان میں سے 124 کووڈ پازیٹیو پائے گئے، انہیں الگ تھلگ کر دیا گیا۔ پازیٹیو کیسز کے نمونے جینوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجے گئے۔ ان میں سے 40 کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ 14 میں XBB اور 1 میں BF7.4.1 شکل پائی گئی۔ اس دوران وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے ایک بار پھر شہریوں سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں اور چوکس رہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو حکومت کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کووڈ کے بارے میں گمراہ کرنے والی رپورٹس کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا کے دارالحکومت بیجنگ کے ہاسپٹلز میں کووڈ کے مریضوں کے لیے بستر کم پڑ گئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہلدوانی کے ہزاروں لوگوں کو سپریم کورٹ نے دی راحت، بے گھر کرنے کی کارروائی پر لگائی روک۔ فرانس کے چارلی ہیبڈو نے ایک بار پھر کی گستاخی، ایران نے سفیر کو طلب کیا، کہا حدیں پار نہ کی جائیں۔ رشیا نے ہائپرسونک میزائل سے لیس جہازوں کو سمندروں میں تعینات کر دیا۔ نیٹو نے کہا پوٹین کے ارادوں کو نظر انداز کرنا خطرناک ہوگا۔ چوبیس گھنٹوں میں 800 رشین سپاہی ہلاک، یوکرین نے کیا دعویٰ۔ ایردوان نے کی دونوں ملکوں کے لیڈر سے بات چیت۔ فلسطینی قیدی کو 40 سال بعد اسرائیلی جیل سے رہا کیا گیا۔ مغربی کنارے میں فوج کا دھاوا، 16 سالہ بچہ جاں بحق۔ نتن یاہو حکومت عدالتوں کے اختیارات کم کرے گی، بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا منصوبہ پیش۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، اقصی کی بے حرمتی اور فلسطین اسرائیل مسئلے پر غور۔ افغانستان میں طالبان کا آپریشن، 8 داعش فائٹرز ہلاک، حالیہ حملوں کے لیے ذمہ دار تھے۔ دہلی پولیس نے سلطان پوری کیس میں مجرمانہ سازش کے الزام کا اضافہ کر دیا، مزید 2 ملزمین کی تلاش۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔